سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے بھی جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ پڑھتے ہیں کہ کس عمل کی بنیاد پر جنت کی بشارت دی گئی۔ آج ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت معنی مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں، اس کے باوجود عمل کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان ورثے میں ملا ہے، اپنا خون پسینہ بہا کر ہم نے اسے حاصل نہیں کیا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن پڑھا۔ اس لیے وہ لوگ قرآن پر کاربند رہتے تھے، اس کے اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کرتے تھے۔ اس کی مثال درج ذیل ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں معاشرتی زندگی کے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی چند آیات میں دربار رسالت کے چند آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسری آیات کے الفاظ اور ترجمہ یوں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان سے اس طرح کڑک کر بات نہ کرو جس طرح کہ تم ایک دوسرے سے کڑک کر بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھ گئے، مسجد آنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا اور پھر ان کے گھر آدمی بھیج کر پتہ کرایا۔ آدمی گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی، تمہیں معلوم ہے کہ میری آواز بہت اونچی ہے اور بولتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، اس لیے میں تو اہل نار میں سے ہوں۔ ان لوگوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں وہ تو جنتیوں میں سے ہیں، انہیں بلا لاؤ۔ یہ وجہ بنی ان کے لیے جنت کی بشارت کی کہ حضور کا ادب تھا، اس ادب کی برکت سے حضور کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہم میں چلتے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت ثابت ایک فصیح بلیغ قادر الکلام مقرر تھے، وہ خطیب الانصار کہلاتے تھے۔ مسیلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا جھوٹا مدعی نبوت تھا، مدینہ منورہ آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، اس سے گفتگو کرنے کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو تجویز فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مسیلمہ کی فوج سے یمامہ کی جو مشہور لڑائی ہوئی تھی، اسی میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔